سامعین گرامی قدر، اللہ کی فضل و رحمت سے رمضان کا پہلا روزہ گزر چکا ہے، اور رمضان یہ بات لے کے آتا ہے کہ انسان نیکیوں کے کیا ارادے بناتا ہے اور نیکیاں کرنے کے کیا منصوبے بناتا ہے اور برائیاں چھوڑنے کے کیا طریقے اپناتا ہے۔ روزہ ڈھال ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا روزہ ڈھال ہے۔ کس چیز کے لیے ڈھال ہے؟ ڈھال کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ڈھال انسان کو پریشانیوں سے، مصیبتوں سے، دشمنوں کے حملوں سے بچاتی ہے۔ روزہ کیسے ڈھال ہو سکتا ہے؟ ہاں، روزہ ڈھال ہے جب بھی انسان کے ذہن میں کوئی وسوسہ آئے، شیطان حملہ کرے، تو اپنے روزے کو بطور ڈھال استعمال کرے کہ میں نے اللہ کے لیے روزہ رکھا تھا، پوری زندگی کے لیے بھی روزہ ڈھال ہے، صرف رمضان میں نہیں۔ رمضان کے اندر تو ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہم نے اللہ کے لیے پانی چھوڑا، برائی بھی چھوڑیں گے، اللہ کے لیے حلال چیزیں چھوڑی ہیں تو بری چیزیں بھی چھوڑیں گے، لیکن یہ جو تربیت اور ٹریننگ رمضان کے مہینے میں میری اور آپ کی ہو رہی ہے، اس کو پورا سال ایسے کنٹینیو کرنا ہے کہ جب بھی کوئی برا خیال آئے تو روزے کو بطور ڈھال استعمال کیا جائے، اس دن روزہ رکھا جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس بندے کو حاجت ہو، بہت زیادہ خواہش ہو، مفہوم یہ ہے، اور اس کی شادی نہیں ہو رہی، وہ کیا کرے؟ وہ روزے رکھے، کیونکہ روزہ اس کے برے ارادوں کے درمیان میں ڈھال بن جائے گا، اور صرف اس کے برے ارادوں کے درمیان ڈھال نہیں بنے گا بلکہ کل قیامت کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قرآن اور روزہ بہترین سفارش کرنے والے ہیں، اور اپنے عامل کی ایسی سفارش کریں گے کہ اللہ سے جھگڑتے رہیں گے جب تک اس بندے کو بخشوا نہیں لیتے، اس وقت تک اللہ سے جھگڑتے رہیں گے اور بندے کو بخشوا کے دم لیں گے۔ اس ڈھال کا استعمال کرنا ہے اس مہینے کے اندر۔ چند باتیں کل آپ کے سامنے رکھی تھی اور ایک دو باتیں کر کے آپ سے آج کچھ وعدے بھی لینے۔ یہ وہ مہینہ ہے، آپ نے یہ آیتیں سنی ہوئی ہیں کہ انا انزلنا، اس رمضان شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن انا انزلناہ فی لیلۃ القدر۔ آپ کو پتہ ہے اس مہینے کے اندر قرآن نازل ہوا، اس میں تو کوئی اختلاف نہیں ہے، اور یہ کلام حمید کی، یہ دیکھ لیں اللہ کا کلام ہے نا، اللہ کی صفت ہے، اس وجہ سے اس کا مقام و مرتبہ اتنا اعلیٰ اور بلند ہے، اس کا مقام و مرتبہ اتنا اعلیٰ اور بلند ہے کہ جس بستی پہ نازل ہوا اس کو اللہ نے ام القریٰ کہا، شہروں کی سردار۔ جس نبی پہ نازل ہوا وہ نبیوں کے سردار، جس مہینے میں نازل ہوا وہ مہینوں کا سردار، جس رات میں نازل ہوا وہ رات 1000 مہینے سے بھی افضل ہو گئی۔ اگر رمضان کے اندر ایک رات صرف اس کے نزول کی وجہ سے 1000 مہینوں سے بہتر ہے، اور یہاں پہ جو عام طور پہ مغالطہ اس کو بھی دور کر لیجئے، بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ قرآن پاک کی یہ جو بعض آیات ہیں یہ شب برات کے حوالے سے آئی ہیں، یہ ساری کی ساری آیتیں اسی رات کے حوالے سے ہیں، تقدیر کے فیصلے، کتابت، رزق کے، یہ جتنی احادیث شب برات کے ساتھ بیان کی جاتی ہیں حقیقت میں وہ اسی لیلۃ القدر کے ساتھ خاص ہیں۔ لیلۃ القدر، قدر، آپ بتائیں پیچھے کوئی بہام رہ جاتا ہے کہ تقدیر کے فیصلے اللہ تعالیٰ جو جاری فرماتا ہے، ویسے تو یوم کتابت تقدیر میں ہر روز لکھ دیا، لیکن وہ فیصلے جو فرشتوں کو تھمائے جاتے ہیں ہر سال ریویو کر کے، بندے کے اعمال کی وجہ سے ریویو ہوتی رہتی ہے، تقدیر بھی، دعا تقدیر کو کئی مرتبہ بدل دیتی ہے، صدقہ آنے والی مصیبت کو ٹال دیتا ہے، یہ ایک الگ موضوع ہے۔ اس رمضان کے اندر آپ نے نیکیوں کے کچھ ارادے کرنے ہیں، ان میں سے ایک نہایت چھوٹی نیکی کا آپ کے سامنے ایک ذکر کرنا ہے اور آپ سے وعدہ لینا ہے کہ میں اور آپ جب تک زندہ رہیں گے کوشش کریں گے کہ اس نیکی کو اپنا لیں، اور نیکی بڑی آسان ہے، آپ نے سنی ہوئی ہے، لیکن کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ یاد دہانی کرانے سے اور ریپیٹ کرنے سے بندے کے دماغ میں دوبارہ بات آ جاتی ہے۔ اور وہ نیکی کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو یہ حکم دیا اپنے آپ کو پاک کرو، اپنے آپ کو صاف کرو، اپنے آپ کو طاہر کرو، اپنے آپ کو پاکیزہ کرو۔ آج آپ بیماریوں میں مبتلا ہیں،
سائنسدانوں نے کہہ دیا 20-20 سیکنڈ کے لیے ہاتھ دھونے ہیں، ہر بندہ مومن ہے مسلم ہے وہ بھی دھو رہا ہے، لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اپنے جسموں کو پاک کرو، کس سے؟ بیماریوں سے بھی، گناہوں کی آلودگیوں سے بھی، تو وہ بات ہمیں سمجھ نہیں آئی کیسے پاک کریں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس طرح پاک کرو کہ جب نماز پڑھنے کا ارادہ ہو تب، یا نماز پڑھنے کا ارادہ نہیں بھی ہے تب بھی کیا کرنا ہے؟ بسم اللہ پڑھی اور وضو کرنا شروع کر دیا۔ یہ صرف وضو کرنے سے کیا ہوگا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاتھ کا وضو کیا، ناخنوں تک کے گناہ معاف ہو گئے، چہرے پہ پانی ڈالا، آنکھ کی ساری خیانتیں، لبوں اور ہونٹوں کی، زبان کی ساری لرزشیں معاف ہو گئیں، حتیٰ کہ جب پاؤں دھو لیے تو سر سے لے کے پاؤں تک انسان گناہوں سے پاک ہو گیا۔ یہ بتائیے کوئی بہت بڑا کام ہے؟ یہ تو بڑا معمولی سا کام ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں آج رات میں نے اللہ کو دیکھا، اور اللہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں دیکھا۔ جو بندہ یہ کہتا ہے کہ جاگتی آنکھوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کو دیکھا، امی عائشہ فرماتی ہیں وہ بندہ جھوٹ بولتا ہے۔ رسول اللہ نے اللہ کو دیکھا خواب میں، اللہ نے پوچھا اے حبیب آپ کو علم ہے کہ کفارات کیا ہیں؟ کفارات کیا ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا جی اے اللہ میرے رب مجھے علم ہے کفارات کیا ہیں۔ تو اللہ نے کہا بتائیے کیا ہیں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو اور مجھے جو چند باتیں بتلائیں ان میں سے ایک بات یہ بھی ہے کہ اس وقت وضو کرنا جب انسان کو وضو کرنا مشکل لگ رہا ہو۔ وہ کون سا وقت ہوتا ہے؟ شدید سردی کا، جس وقت وضو مشکل ہوتا ہے۔ آج تو گرمی ہے، وضو کرنا کوئی مشکل ہے؟ یہ اتنا بڑا اجر و ثواب کا کام ہے، بیماریوں کو دور کرنے کا کام ہے، گناہوں کو دور کرنے کا کام ہے کہ آپ حیران رہ جائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو بندہ سونے سے پہلے صرف وضو کر کے سوتا ہے، بتائیے یہ حدیث سنی ہے، آج آپ نے یہ وعدہ کرنا ہے اپنے آپ سے، اللہ سے، اللہ یہ اتنی بڑی بات نبی کریم کی ہم تک پہنچی ہے، آج ارادہ کرتے ہیں کبھی اس کام کو نہیں چھوڑیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو بندہ رات سونے سے قبل وضو کرتا ہے، کوئی نماز پڑھتا ہے نہیں، کوئی تلاوت کرتا ہے نہیں، صرف وضو کرتا ہے اور وضو کر کے سو جاتا ہے، اللہ رب العزت آسمان کی بلندیوں سے ایک فرشتہ نازل کرتے ہیں جو پوری رات اس کے ساتھ بسر کرتا ہے۔ کس کام کے لیے؟ کس کام کے لیے؟ سبحان اللہ۔ جو بندہ صرف وضو کر کے سو جائے، اللہ آسمان سے ایک فرشتہ نازل کرتے ہیں کہ پوری رات اس بندے کے ساتھ رہنا ہے۔ یہی فضیلت ہوتی تو بات مکمل تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے بھی نبی کریم کے ذریعے کوئی بات مخفی یا پوشیدہ نہیں چھوڑی۔ نبی کریم نے کہا وہ فرشتہ پوری رات بندے کے پاس کس لیے رہتا ہے کہ بندہ جب کروٹ بدلے، جب بھی کروٹ بدلے، رات کو سوتے میں بندہ کروٹ بدلتا ہے، جب وہ کروٹ بدلتا ہے جو آسمان سے فرشتہ نازل ہوا ہے وہ اللہ کو کہتا ہے اللہم اغفر لہ اللہم ارحمہ، اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر، اللہ اس کے اوپر رحمتوں کا نزول فرما۔ اور حدیث کے دوسرے ٹکڑے کے الفاظ پتہ کیا؟ کروٹ سے کئی مرتبہ آنکھ نہیں کھلتی، انسان سویا ہوا ہے، کروٹ لی پتہ ہی نہیں، بندے کو بھی نہیں پتا میں نے کروٹ لی ہے کہ نہیں، لیکن فرشتہ دعا کرتا جا رہا ہے اللہ اس کی مغفرت کر، اس کے اوپر رحمتوں کا نزول فرما۔ اور پھر حدیث میں کیا آتا ہے کہ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ بندے کی آنکھ کھل جاتی ہے، سوتے میں اچانک آنکھ کھل گئی، جیسے ہی آنکھ کھلی کروٹ نہ بھی لی ہو فرشتہ دعا شروع کر دیتا ہے اللہ اس نے وضو کر کے، بتائیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، آپ کو، اب بتائیے صرف وضو کرنا اس کا اجر و ثواب کیوں ہے؟ آپ نے یہ بات نوٹ کی ہے کیوں ہے؟ کیونکہ میں نے اور آپ نے اس نیت سے وضو کیا ہے کہ ہمارے نبی نے حکم دیا ہے، بس کوئی لاجک نہیں، کوئی منطق نہیں، کوئی فلسفہ نہیں، جو رسول اللہ کہہ دیں
وہ بطور علت ہمیں علم ہو جائے تو ٹھیک ہے، پتہ چل جائے کہ اس کی حکمتیں کیا ہیں، اور حکمتیں بھی محدثین نے بیان کر دی ہیں کہ بیماریوں سے دور کرنے والا، گناہوں سے دور کرنے والا، صرف آنکھ کھلی ہے فرشتہ دعا کر رہا ہے، اسی پر بات بس ہو جاتی ہے اور بات مکمل ہے۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بھی ایک عظیم بات کی ہے۔ بندہ سویا ہوا ہے، وضو کر کے سویا ہے، آپ لوگ اکثر پوچھتے ہیں ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی، ہماری دعائیں فوری نہیں سنی جاتی۔ ایک آسان ترین کلیہ، ایک ہی کلیے کے اندر فرشتے کی صحبت، ساری رات فرشتہ آپ کے ساتھ رات بسر کرے گا، صرف بسر نہیں کرے گا، ساری رات جب بھی آپ ہلیں گے، کروٹ لیں گے، آپ کی مغفرت کی دعا کرے گا، جب بھی آنکھ کھلے گی آپ کی مغفرت کی دعا کرے گا۔ تین باتیں۔ اور چوتھی بات کیا ہے؟ جس وقت آنکھ کھل گئی اور انسان اپنی یہ ٹریننگ کر کے سوئے کہ وضو میں سو رہا ہوں، اگر آنکھ کھل گئی، اللہ نے موقع دے دیا تو اللہ کے سامنے لیٹے لیٹے ہی چند گزارشات پیش کر دوں گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وضو کی حالت میں سونے والا انسان کروٹ لے تب بھی معافی، آنکھ کھلے تب بھی معافی کی دعا تو فرشتہ کر رہا ہے، لیکن اتنا بیدار ہو جائے کہ ہوش حواس آ جائیں اور اللہ کے سامنے ہاتھوں کو پھیلا کر اسی حالت میں اللہ سے کسی بھی چیز کا مطالبہ کرے، اللہ تعالیٰ وہ مطالبہ قبول کر لیتے ہیں۔ بتائیے رسول اللہ نے کوئی بات ادھوری چھوڑی ہے؟ رسول اللہ کہہ رہے ہیں کہ وہ مطالبہ پورا ہو جاتا ہے۔ رسول اللہ سے زیادہ سچی بات کسی کی ہو سکتی ہے؟ کون ہے جو کہتا ہے میری دعا نہیں قبول ہوتی؟ آج ہی ارادہ کرے وضو کر کے سوؤں گا، 2-3-4 دن کے بعد ایسی رحمتوں کا نزول ہوگا، تیسرے چوتھے دن آپ خود اندازہ کر لیجئے، تجربہ کر لینا، آج سے ہر روز رات سونے سے قبل یا سحری کرنے کے بعد جب سونا وضو کر کے سو جائیں، اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں صرف 3 یا 4 راتوں کے بعد آپ کی آنکھ کھلا کرے گی اور اللہ تعالیٰ آپ کو موقع دے گا کہ اپنے رب سے کچھ مانگ لو، اور جو مانگو گے مل جائے گا، جو مانگو گے مل جائے گا۔ صرف وضو، ہم نے وضو کو کیا سمجھا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو بندہ وضو کر کے گھر سے نکلتا ہے اللہ کی ضمانت میں آ جاتا ہے، اللہ کے ذمے میں آ جاتا ہے، اور آپ حیران رہ جائیں گے۔ صحیح مسلم کی حدیث آپ نے سنی ہوئی ہے، ترمذی کی روایت کے اندر الفاظ کچھ زیادہ ہیں۔ صحیح مسلم کی روایت کیا ہے؟ جس بندے نے وضو کر لیا، کس طرح کا وضو کرنا؟ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اور آپ کو سکھلایا ہے۔ میرے بھائیو یہ بات بڑی اہم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے سکھلایا ویسے کرنے کا فائدہ ہے۔ امام مالک کے پاس ایک بندہ بار بار آ کے یہ سوال کرتا تھا، خیر یہ بات لمبی چوڑی ہو جائے گی، یہ بات انشاءاللہ پھر کبھی بیان کریں گے کہ رسول اللہ کے بتائے ہوئے کے اوپر ہی عمل کرنے کا فائدہ ہوتا ہے، ورنہ انسان کوئی عمل اس لیے بھی کرنا شروع کر دینا کہ فلاں نے بتایا ہے، فلاں نے بتایا ہے، میں اس لیے یہ عمل کرتا ہوں، اور اس کی سند رسول اللہ سے نہیں پہنچی، تو اس کے بارے میں بھی محدثین کے جو اقوال ہیں آپ کے سامنے رکھیں گے۔ مختصر ایک بات رکھ کے اپنی بات کو آگے بڑھاتا ہوں۔ میرے بھائیوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں چاہتے میرے امتی جنت میں چلے جائیں؟ چاہتے ہیں نا؟ رسول اللہ کا یہ خواہش ہے نا، حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم ہے۔ ہم سب کا یہ عقیدہ ہے کہ رسول اللہ سے زیادہ امت پہ رحم کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ سب کا عقیدہ ہے یا نہیں ہے؟ جب یہ عقیدہ ہے تو رسول اللہ نیکی کا کوئی کام، عبادت کا کوئی کام بتائے بغیر دنیا سے چلے گئے ہیں معاذ اللہ؟ یہ فکر اور سوچ درست کیجئے کہ میرا مولوی میرا زیادہ ہمدرد ہے، وہ باتیں بتا رہا ہے جو معاذ اللہ رسول اللہ کو بھی علم نہیں تھی۔ رسول اللہ نے نیکی کا ہر کام، عبادت کا ہر طریقہ مجھے اور آپ کو بتلا دیا ہے۔ اب جو جی چاہے جس کا وہ چاہے جو مرضی دعوے کرتا رہے کہ میں بڑا مخلص ہوں، میں یہ عبادت کا طریقہ بتاتا ہوں، میں یہ نیا طریقہ عبادت کا بتاتا ہوں، میں یہ نیکیاں حاصل کرنے کا۔ یاد رکھیے عبادات صرف وہی قابل قبول ہیں جن کے اوپر مہر نبوت موجود ہو، کیونکہ عبادات توقیفی ہیں۔ عبادات توقیفی سے مراد یہ ہے کہ کوئی بھی عبادت بندہ اپنی مرضی سے نہیں کر سکتا۔ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر موجود ہوگی تو وہ عبادت قابل قبول ہوگی۔ اس سے برعکس دنیاوی معاملات کے اندر ہر چیز مباح ہوتی ہے، ہر چیز جائز ہوتی ہے، الا یہ کہ رسول اللہ کسی چیز سے رکنے کا حکم دے دیں۔
یہ بات پھر طویل ہو جائے گی، مختصر آپ نے یہ سمجھنا ہے کہ عبادات صرف وہی منظور ہیں جن کے اوپر مہر نبوت ہو، اور دنیاوی معاملات صرف وہی منع ہیں جن سے رسول اللہ نے روکا ہو، ورنہ ہر چیز جائز ہے دنیاوی معاملات کے اندر، اور عبادات کے اندر ہر چیز جائز نہیں کہ 2 سجدوں کی جگہ 3 کروں گا، 3 کر کے دیکھ لے نماز بھی قبول نہیں ہوگی، 2 رکعتوں کی جگہ 3 پڑھوں گا، نہیں قبول ہو سکتی۔ جہاں پہ رسول اللہ عبادات کا طریقہ بتلا رہے ہیں تو رسول اللہ نے یہ فرما دیا، جس نے وضو کیا کیسا؟ جیسے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں سمجھایا ہے۔ صرف وضو کرنے کے بعد کیا کہنا ہے؟ کتنا چھوٹا جملہ میرے بھائیو، ایک تو وضو کی عبادت، وضو عبادت ہے، کیوں رسول اللہ نے کہہ دی ہے، ورنہ تو آپ کو صرف لگے گا کہ صفائی ہو رہی ہے، لیکن اس کو اختیار کر کے دیکھیے زندگی کے اندر انقلاب آ جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وضو کرنے کے بعد اگر کوئی بندہ یہ کہ اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ، اور ترمذی شریف نے، ترمذی کے اندر یہی حدیث بعض الفاظ زائد کے ساتھ ہے، اور اس کی سند کے اوپر کچھ ائمہ کا اختلاف ہے کہ اللہم اجعلنی من التوابین وجعلنی من المتطہرین پڑھنا یا نہیں پڑھنا، لیکن یہ حدیث صحیح مسلم کے اندر موجود ہے کہ جو بندہ صرف یہ کہے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ وضو کرنے کے بعد، تو جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور کہا جاتا ہے جس سے جی چاہے داخل ہو جا۔ یہ وضو کی عبادت، اتنی آسان عبادت۔ اور پھر وضو کرنے کے بعد بندہ مومن کہاں آتا ہے؟ مسجدوں میں آتا ہے۔ نماز باجماعت کی جو حقیقت ہے، جو فضائل ہیں، وہ آپ سن کے حیران رہ جائیں۔ آپ صرف یہ اندازہ کیجئے یہ اتنی بڑی عبادت ہے، اتنی بڑی عبادت ہے جس کو ہم، یہ جو فرضی روزے یا فرضی نماز کو ہم عبادت کے طور پہ لیتے ہیں، لیکن یہ بھی سمجھتے ہیں ہمارے پر فرض ہے، لائبلٹی ہے، ہر حالت میں دینی ہے، یہ کوئی نوافل نہیں ہے۔ لیکن اجر و ثواب اس لیے بتایا جاتا ہے کہ بندے کے ذہن میں کبھی کمزوری آئے، کبھی کوئی اشکال آ جاتا ہے، شیطان وسوسہ ڈالتا ہے، ایک بات شیطان کی طرف سے آتی ہے دماغ میں، ایک فرشتے کی طرف سے، تو جس وقت وسوسے آ رہے ہوں اس وقت کے لیے یہ حدیث سے انسان کو یاد ہونی چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گھر سے ابھی نکلا ہے نا، ابھی نکلا ہے وضو کر کے، تو اپنی انگلیوں کو ایسے نہ ملائے۔ کیوں نہ ملائے؟ کیونکہ وہ حالت نماز میں ہے، ابھی گھر سے نکلا حالت نماز میں ہے، اللہ کے ذمے میں ہے، اللہ کی ضمانت میں ہے، اور جب مسجد میں آ جائے ابھی نماز کو ادا نہیں کیا، ابھی نماز کو ادا نہیں کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ مسجد کے اندر داخل ہوا، وضو کر کے آیا، مسجد میں داخل ہو کے بیٹھ گیا، وہ حالت نماز میں ہے، اور آسمان سے ایک فرشتہ اس کو ویلکم کرنے کے لیے آتا ہے، اس کے ساتھ کھڑا ہو جاتا ہے، اور یہ جتنی دیر نماز کا انتظار کر رہا ہوتا ہے وہ فرشتہ اللہ سے دعا کر رہا ہوتا ہے اللہم اغفر لہ اللہم ارحم، اللہ اس کے گناہ معاف کر دے، اللہ اس کی مغفرت فرما دے۔ لوگوں سے کہتے ہو کہ ہمارے لیے دعا کرو کہ ہم جنت میں چلے جائیں، اللہ آسمان سے فرشتہ نازل کرتا ہے جو اللہ سے دعا کرتا ہے کہ اللہ اس کو معاف کر، اس کو رحم کر۔ فرشتہ کس نے نازل کیا ہے؟ اللہ نے۔ فرشتہ اپنے مرضی سے آیا ہے، اللہ کے حکم سے آیا ہے۔ لا یسبقونہ بالقول، لا یسبقونہ بالقول، اللہ کہہ رہا اپنی مرضی سے بولتا ہی نہیں، اپنی مرضی سے فرشتہ بولتا ہی نہیں۔ اللہ نے حکم دیا کہ اس بندے کی مغفرت کی دعا کر، کیوں؟ تاکہ میں تیری ندا کو سنوں۔ جب بھیجا اللہ نے، دعا اللہ کروا رہا ہے، تو کیا وہ دعا قبول نہیں ہوگی؟ یہ آپ کو کسی نے وسوسہ ڈالا ہوا ہے، مغالطہ ڈالا ہوا ہے۔ اس لیے محدثین نے لکھ دیا کہ صرف ایک نماز بھی صحیح سنت طریقے سے ادا ہو جائے سارے پچھلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ کیوں لکھ دیا؟ تاکہ تو اور میں جب سست ہونے لگیں، جب ہمارے دماغ میں اشکال آ جائے آج باجماعت نہیں پڑھنی، آج باجماعت نہیں پڑھنی، میرے بھائیوں بندہ مومن کے اوپر، مرد ہو تو اس کے اوپر نماز مسجد میں فرض ہے۔ یہ کسی نے مغالطہ ڈال دیا گھر میں بھی ہو جائے گی، یہ مغالطہ ہے۔ عذر شرعی موجود ہو گھر میں نماز ہو جاتی ہے، لیکن اگر عذر شرعی نہیں ہے، یہ مسجدوں کو قائم کیوں کیا گیا؟ یہ مسجدوں کو بنایا اس لیے گیا کہ مردوں کی نماز ہوتی مساجد میں، اور یہ جو اجر و ثواب کی حدیثیں ہیں عورتوں کے لیے اپنے گھر میں مسلے کے اوپر بیٹھ جائیں، نماز کا انتظار کریں،
وہی محدثین نے یہ بات بھی وضاحت سے بیان کر دی ہے کہ عورت کے لیے کیا ہے. یہ تو مرد کے لیے تھا کہ مرد آیا مسجد میں، فرشتہ آسمان سے آیا، اس کے لیے دعا کرتا رہا کہ نماز کے انتظار میں بیٹھا ہے. عورت کیا کرے؟ عورت اگر اپنے گھر میں ہی نماز کا انتظار کرے کہ جب اذان ہوگی، جب ندا دی جائے گی، اے رب تیرے سامنے سجدہ ریز ہو جاؤں گی، تو اس عورت کے لیے بھی آسمان سے فرشتہ آتا ہے. جتنی دیر تک وہ نماز کے انتظار میں بیٹھی رہتی ہے اس کے لیے بھی مغفرت کی دعا ہو رہی ہوتی ہے. عورتیں گھروں میں بیٹھ کے یہ ساری فضیلتیں اپنا سکتی ہیں. پھر مسجدوں میں آ جائیں، جب مسجدوں میں آ جائیں تو اس کے بعد کتنی عظمت کی حدیثیں ہیں میرے بھائیوں. لیکن آپ نے یہ بھی سوچنا ہے ان احادیث کی کچھ تطبیق ہے. پہلی حدیث، اس کے اندر جھگڑا نہیں کرنا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی الصف الاول. اب یہ حدیث سن لی کہ اللہ اور فرشتے، آسمان کا رب اور آسمان کے فرشتے اس بندے کے اوپر درود بھیجتے ہیں جو پہلی صف میں آ کے نماز کو ادا کرتا ہے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ پہلی صف کے لیے جھگڑا شروع ہو جائے. کیوں؟ رسول اللہ نے دیگر باتیں بھی بیان کر دی. صحابہ نے پوچھ لیا کہ صرف پہلی صف کے اوپر؟ نبی کریم نے کہا نہیں، وعلی الصف الثانی، دوسری صف کے اوپر بھی. پھر صحابہ نے، یہ صحابہ پوچھ لیا کرتے تھے نیکی کے کاموں کے بارے میں. جب سوال بڑھ گئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو آگاہ کر دیا کہ جس وقت ابھی اقامت نہیں ہوئی، مسجد کے اندر لوگ آ گئے ہیں اس لیے کہ اقامت سے پہلے پہنچ جائیں، صف اول میں داخل ہو جائیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا یعنی اقامت سے پہلے 20 صفیں ہوں، 30 صفیں ہوں، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی الصفوف الاول. اقامت سے پہلے 100 صف بھی ہو جائے، ساری صفوں کے اوپر اللہ اور فرشتے درود بھیج دیتے ہیں. بات ہے اقامت سے پہلے آنا. ہاں اقامت کے بعد آئے گا تو اجر و ثواب کم ہوتا چلا جائے گا، کم ہوتا چلا جائے گا. میرے بھائیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حوالے سے بے شمار حدیثیں رکھی ہیں. ایک حدیث بیان کر کے اپنی بات کو ختم کروں گا اور کل اس حوالے سے چند گزارشات کو مزید رکھوں گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ وضو کر کے، ہمارا موضوع وضو ہے اور آپ سب وعدہ کریں کہ آج کے بعد کوشش کریں گے سونے سے پہلے وضو کریں گے. کوشش کرنی ہے، باقی کام اللہ نے نیکی کی توفیق دینی ہے. میری بہنیں بیٹیاں بھی یہ ارادہ کریں اور بھائی بھی. کتنا کا مشکل کام ہے، کتنا کو مشکل کام ہے، کوئی مشکل کام نہیں. جب آپ اپنا یہ روٹین بنائیں گے اللہ کے فضل و کرم سے آسان ہو جائے گی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وضو کر کے جو بندہ گھر سے نکلتا ہے نا باجماعت نماز کے لیے، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے ایک مہمانی تیار کرتا ہے. اور اسی حدیث کے اندر زیر زبر کے فرق کے ساتھ اگر بات کی جائے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں ایک محل قائم کرتے ہیں. کس کے لیے؟ جو صرف باجماعت نماز کے لیے مسجد کی طرف آ رہے. اور اس مہمانی کا ہلکا سا آپ کے سامنے نقشہ رکھ کے اپنی بات کو ختم کروں گا. اللہ رب العزت جو ایک وقت کی میزبانی کل قیامت کے دن کریں گے، اس کے ڈرائنگ روم کا انداز یہ ہوگا کہ ایک یاقوت سے بنا ہوا کمرہ ہوگا. اس کے اندر 70 کمرے زمرد کے ہوں گے. اس زمرد کے کمرے کے اندر 70 دسترخوان پڑے ہوں گے. ہر دسترخوان کے اوپر 70 کھانے ہوں گے. ہر کھانے کے 70 ذائقے ہوں گے. یہ اللہ بندہ مومن کے لیے ایک وقت کی میزبانی کرے گا. اللہ تعالی ہمیں ان میں شامل فرما. جو کہا گیا، جو سنا گیا، اس کو سمجھنے کی توفیق عنایت فرما. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.